ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ قارعہ 30ویں پارے کی چھوٹی سورت ہے اور بہت سے مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے. ہم ان چھوٹی سورتوں کی تفسیر سورہ ناس سے کر رہے ہیں. وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان صورتوں کو آدمی اکثر نمازوں میں پڑھتا ہے اور مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں. تو جب نمازوں میں یہ صورتیں پڑھے تو کم سے کم اس کا دھیان ہو، استحضار ہو کہ اللہ مجھ سے ان صورتوں میں کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ جب نماز ان صورتوں کے دھیان اور استحضار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو نماز جاندار بنتی ہے، وزندار بنتی ہے. ہاں، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم لے رہے ہیں اور ایک آدھ دو مرتبہ میں اگر اس کو ختم کر دیں کہ ایک ہفتے میں ایک صورت تو شاید کچھ یاد نہ رہے. اس لیے اس سے پہلے کہ سورہ تکاثر بھی کم سے کم 6-7 مجلسوں میں ہوئی اور یہ سورہ قارعہ جس کی بھی غالباً تیسری مجلس ہے، تو بار بار یہ 5-6 مجلسوں میں اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہم کو یہ سورت پوری یاد ہو جائے ترجمے کے ساتھ اور اس کے معنی کا استحضار ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. اور جب ہم نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھیں تو دھیان حاضر ہو ترجمے کی طرف، معنی کی طرف استحضار ہو. خیر، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، پہلے بھی سورت کا ترجمہ ہو گیا ہے، پھر کر لیتے ہیں. القارعہ، کھٹکھٹانے والی چیز. ما القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، تم جانتے ہو وہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ مراد قیامت ہے جو انسانوں کو کھٹکھٹا دے گی، انسانوں کو زیر و زبر کر دے گی، اوپر نیچے ہر چیز کو کر دے گی اور انسان ایک الگ سکتے میں پہنچ جائیں گے. اس کا آگے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ وہ دن ہوگا جس دن انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے جیسے اڑتے ہیں نا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ایسے اس دن جب قیامت قائم ہوگی تو انسانوں کی حالت ایسی ہو جائیں گی، چاروں طرف لوگ بھاگیں گے لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں اب جانا کہاں ہے. جیسے پروانوں کو کچھ پتہ نہیں، ان کی کوئی منزل نہیں. کبھی آپ کی گاڑی میں گھس گئے، ان کو نہیں پتہ اب نکلے کیسے یہاں سے. ایسے انسانوں کی حالت ہو جائیں گی اور بھاگیں گے ہر طرف. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، جیسے روئی کو دھنکا جاتا ہے اور وہ آسمانوں میں ہواؤں میں اڑتی ہے، ایسے اس دن تم دیکھو گے پہاڑ اڑیں گے. پھر اگر اللہ نے فرمایا پھر 2 گروپ ہو جائیں گے، 2 پارٹی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ لوگ کہ جب ہم میزان عدل قائم کریں گے، انصاف ہوگا، جب ہر ایک کو اس کے کیے کے بدلے کے لیے بلایا جائے گا.
کہ آ جاؤ اب تو ہم تمہارا حساب کریں گے، تو اللہ میزان عدل قائم کرے گا، انصاف کی ترازو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ راضیہ، جو میرا من پسند کرے، جو میرا من چاہے، وہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، دوسری پارٹی کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اس کے مقابلے میں گناہوں کا پلڑا جھک گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ کہہ رہا ہے اس کا ٹھکانہ ایک بہت بڑا گھڑا ہے، کھائی ہے، کھائی۔ جیسے آدمی پہاڑوں پہ ہل اسٹیشن پر جاتا ہے تو جتنا اوپر چڑھتا ہے اتنا نیچے اس کو کھائی نظر آتی ہے کہ کتنا نیچے ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی گر جائے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا ٹھکانہ وہ کھائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کھائی ہے۔ اور پھر اللہ پوچھتا ہے ہم سب سے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ جانتے ہیں وہ کھائی کیا ہے، وہ گھڑا، وحشتناک گھڑا کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے آگے کہ نارٌ حامیہ، وہ ایک سلگتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو خیر بہرحال اس صورت کا ترجمہ پہلے بھی ہو گیا، پھر ایک مرتبہ کر لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جس بات کی ترغیب دی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے عمل کو وزندار بناؤ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قیامت میں ہم جو تمہارا حساب لیں گے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کتنی گنتی کر کے آئے ہو، اللہ کہ گنتی نہیں دیکھی جاتے، اتنا کر کے آئے ہو، اتنا کر کے آئے ہو، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا۔ اللہ کے یہاں تھوڑا ہو وزن دیکھا جاتا ہے، تھوڑا کرو، اچھا کرو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ نہیں کہتے بہت کچھ کر کے آؤ، روزانہ 100 رکعتیں 200 رکعتیں نفلیں پڑھ کے آؤ، روزانہ ایک ایک قرآن پورا کر کے آؤ، اور روزانہ لاکھوں روپے صدقہ کر کے آؤ، یہ کام کر کے آؤ۔ لیکن جو کرو، چاہے تم سے تھوڑا کیوں نہ ہو، تم سے 1 روپیہ روزانہ کیوں صدقہ نہ ہوتا ہو، تم سے 10 روپے کیوں نہ ہوتے ہو، تم سے روزانہ 2 رکعت کیوں نہ پڑھی جاتی ہو نفل، لیکن تم سے پاؤ پرا کیوں نہ پڑھا جاتا ہو، لیکن جو کر کے آؤ اچھا کر کے آؤ، وزندار بنا کر آؤ اس کو۔ ایسا نہیں کوانٹٹی تو تمہاری بہت ہے لیکن اس میں کوالٹی کچھ بھی نہیں ہے، نام کی نہیں ہے۔ جس کو میں یوں کہوں کہ اپنے عمل کو برانڈڈ بنا کے آؤ۔ کیا بنا کے آؤ؟ جیسے ایک شوز ہے، ایک ٹی شرٹ ہے، چشمہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ آپ لوکل خریدنے جائیں گے تو 200-500 کا، اور وہی اگر برانڈ والا خریدنے جائیں گے کہ فلاں برانڈ کا ہے تو اس میں کوالٹی ہے۔ وہ لوکل لائیں گے تو آپ 2-4-8 دن، مہینے کا 2 مہینے کا مہمان ہے، اور وہ برانڈ لے کر آئیں گے تو سالوں سال تک بھی وہ پرانا نہیں نظر آتا ہے کہ ایسا ہی ہے بھائی، یہ تو وہ فلاں جگہ مال میں فلاں جو برانڈ ہے وہاں سے میں نے خریدا ہے۔ تو وہ کوالٹی والی چیز ہوتی ہے تو پائیدار ہوتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے، کوالٹی کی قیمت ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جیسی کوالٹی ایسی قیمت۔ ایسے اللہ کہہ رہا ہے جو عمل کر کے آؤ کوالٹی والا بنا کر آؤ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کوالٹی والا بنا کر آؤ تو وہ تمہارا قیامت کے دن میزان عدل میں، ترازو میں وزندار بنے گا۔ بہت کر کے آئے لیکن کوالٹی والا نہیں ہے تو اس کی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عمل کوالٹی والا بنتا کیسے ہے، عمل وزندار کیسے بنے گا؟ اس کے لیے علماء فرماتے 3 باتیں کا اہتمام ضروری ہے، 3 شرط ہے اس کی۔ کوئی بھی عمل کوالٹی والا وزندار بنانے کے لیے اللہ کی نظر میں 3 شرط ہے اس کے لیے۔ ایک فرمایا کہ ایمان، جو عمل ایمان کے ساتھ ہے اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہے، وزندار ہے، اور جو بڑے سے بڑا عمل ہے ایمان کے بغیر ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وزندار نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے کام کر کے آئیں گے نا، جو ہمارا نام لینے والے نہیں ہیں، یہ بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن ان کو ان کے کیے کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، یا تو ان کو یا تو ان کی نسل اس کا فائدہ دیکھتی ہے۔ لیکن جب یہ ہمارے پاس آئیں گے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، ایمان کے بغیر کر کے آئے ہیں
تو ہمارے یہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں، اس کی چوکڑی ختم، کوئی وزن نہیں ہے اس کی، کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اس لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ دوسری کیا شرط ہے؟ کہ کوئی عمل اللہ کے یہاں کیسے قیمتی بنے گا، وزندار بنے گا۔ جب ہمارا اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں تولا جائے گا تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، وزندار ہو جائے گا۔ فرمایا دوسری چیز ہے اتباع سنت، جو کام ہو سنت طریقے سے ہو تو وہ عمل قیمتی ہے۔ آپ نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہیں؟ بہت اچھا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، لیکن اگر وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ جو بھی کام ہے سنت کے مطابق ہے، اللہ اس کو پرکھے گا کہ میرے نبی کے طریقے پر کتنا ہے۔ اگر نبی کے طریقے سے میل کھائے گا کوئی بھی عمل، آپ چاہے نماز چھوڑو، آپ دھندا کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے۔ حدیث پاک میں ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی یہ ایک بڑا فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ کوئی آدمی گھر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، یہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہے، تیرے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، یہ بھی ایک بڑا فرض ہے، حلال کمائی حاصل کرنا، حلال کے لیے محنت کرنا۔ تو یہ جب اللہ کا فرض تم پورا کر رہے ہو، حکم پورا کر رہے ہو، تو اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ اب تم یہ سنت سے کتنا میل کھاتا ہے، سنت سے کتنا ملا ہوا ہے۔ ہاں، پھر اللہ کے یہاں اس کو تولا جائے گا، اس کا وزندار بنے گا۔ آپ بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچے کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیسا سنت کے مطابق رہا ہے۔ جو عمل آپ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں تو میری دنیا کا کام ہے، نہیں، اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ نہ کچھ تعلیم دی ہے۔ جو بھی کام کر رہے ہو آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ دھندا کر رہے ہو، آپ سو رہے ہو، آپ بیت الخلاء جا رہے ہو، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہو، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو، آپ کہیں باہر جاتے ہو، مارکیٹ میں جاتے ہو، یا کہیں آدمی گھومنے پھرنے تفریح کے لیے نکل گیا ہے، جو بھی کام جس جگہ جس شعبے میں کر رہا ہے، اس نے کہیں نہ کہیں تو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی تنہا چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم کو کسی چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائی، ہر جگہ ہماری رہبری فرمائی ہے۔ اب جو کام آدمی کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اس کو تولا جائے گا، دیکھا جائے گا سنت کے مطابق کتنا وہ میل کھاتا ہے۔ ہاں، جب سنت کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتلا کر گئے ہیں ایسا ہوگا تو پھر اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہے، اس کا وزن ہے، اس کی ویلیو ہے، وہ پرکھا جائے گا کہ دیکھو میرے نبی کے طریقے سے کتنا تمہارا عمل میل کھاتا ہے۔ تو دوسری چیز عمل کو وزندار بنانا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، ہم چاہے اس کو دنیا کا عمل سمجھتے ہو، ہمارا کھانا ہے، ہمارا پینا، ہمارا کمانا، ہمارا گھومنا پھرنا، جو ہو، ہمارا ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن، یہ بھی عمل ہے، انسان کرتا ہے، لیکن تولا جائے گا اس کو سنت کے مطابق ہے تو اللہ کے یہاں وزندار بنے گا، اللہ اس پر اجر دے گا۔ لیکن اگر اس میں سنت سے میل نہیں کھاتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں، تو دوسری بات، عمل کو ویلیو والا بنانا ہے، قیمتی بنانا ہے، اللہ کی نظر میں قدر والا بنانا ہے، تو دیکھو تمہارا عمل سنت سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ ہاں، اور بہت سارے ایسے کام جو انسان کرتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھا کام ہوتا ہے، لیکن وہ سنت سے میل نہیں کھاتا ہے تو وہ کام کبھی اللہ کی نظر میں بھی بدعت بن جاتا ہے، وہ بدعت کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ کام تو اچھی نیت سے کیا ہے لیکن سنت سے میل نہیں کھا رہا ہے تو وہ بدعت ہو گیا۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے طریقے ایسے رائج ہو گئے ہیں کہ جو لوگوں نے خود گڑھ لیے ہیں، نہ اللہ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا، لیکن لوگوں نے خود گڑھ لیے، تو کام اچھی نیت سے کیا جا رہا ہے، اچھا جذبہ ہے لوگوں کو کھلانے کا پلانے کا۔ میں مثال دوں، خدا نخواستہ کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ جس کے یہاں انتقال ہو جائے اس کے رشتہ دار اس کو ایک دن کا کھانا بھیج دیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت جعفر صادق، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو بڑا صدمہ پہنچا ہے، ایک دن ان کے گھر کھانا بھیج دو۔
یہ سنت ہے کھلانا. اس کا یہ طریقہ بتلا دیا ہم کو. ہمارے یہاں کیا رواج چل پڑا ہے, جس کے انتقال ہو گیا اس کو کفن دفن سے پہلے اس کے دل دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اب جب کفن دفن سے فارغ ہو کر رشتے دار میرے گھر آئیں گے ان کو کھلانا پڑے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور ہم سب بسم اللہ بول کے کھا لیتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, الحمدللہ کہہ کر ہضم بھی کر جاتے ہیں. ہاں, تو یہ طریقہ کیا بتلایا سنت. ایک آدمی اچھی نیت سے کھلا رہا ہے, اچھا جذبہ بھی ہے, لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کیا ہے کہ اب تم ان کے گھر ایک دن بھیج دو. اب کوئی بھیجتا ٹھیک ہے, تیسرے چوتھے دن رشتہ داروں نے کہا میرے وہاں سے فلاں بھٹیارے کے وہاں سے آپ کو پہنچ جائے گا, یہ ہو جائے گا, بات ختم ہو گئی. لیکن پہلے دوسرے دن سارے خاندان والے میت کے گھر آ کر کھاتے ہیں. ابھی کفن دفن سے فارغ ہوئے تو سارا بھائی بہن کے سارے رشتہ دار, سارے سمدھی, یہ وہ سب چاچا کے بچے, ماما کے بچے, پھوئی کے بچے, سارے کہاں جاتے ہیں, اس کے گھر آ جاتے ہیں. چلو اب دسترخوان لگاؤ. کہاں لگاؤ؟ ارے بھائی یہ کھانا پینا پارٹیاں دعوتیں یہ غم کے موقع پر ہوتی ہے کہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے؟ یہ تو پارٹیاں ہو رہی ہیں. اب گیا وہ تو بیچارہ دفن ہو گیا, اب یہاں یہ پارٹی چل رہی ہے, یہاں سے دے کے آ رہی ہے, وہاں سے لوگ کھا رہے, کھا کے اٹھ کے جا رہے, پھر چائے ہو رہی ہے, جب چائے لے کر آؤ, اب بیڑی لے کے آؤ, سگریٹ لے کے آؤ, یہ سارے دور چلتے ہیں. پھر دوسرے دن ہوتا ہے تو سارے رشتہ دار پھر جمع ہوتے ہیں, پھر اس کے یہاں سب بیٹھ کر کھاتے ہیں. کھلا رہا اچھا جذبہ ہے کھلا, لیکن وہ سنت کے مطابق وہ بدعت بن جاتا ہے. اب لوگ اب جب کہنے والا یہ کہتا ہے نا ہمارے جیسا کوئی, تو اس کے اوپر تھپے لگا دیتے ہیں کہ یہ تو گستاخ ہے, نہیں یہ تو وہابی ہے, نہیں یہ تو فلانا ہے, نہیں یہ تو یہ ہے. ارے بھائی ہم تھوڑی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, کھلاؤ نا رشتہ داروں کو, جتنا کھلانا ہو کھلاؤ. کوئی اچھی بات ہے کھلانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اطعموا الطعام, کھلاؤ لوگوں کو. لیکن یہ جو طریقہ تم نے اپنایا ہوا ہے نا کہ پہلے دن کھلانا, دوسرے دن کھلانا, تیسرے دن پھر رشتہ داروں کو تیجا کرنا, 10ویں دن پھر کیا کرنا, کیا کہتے ہیں اس کو, 10واں کہتے ہیں, پھر 40ویں دن چہلم. یہ جو پارٹیاں چلتی ہیں نا کسی مر جانے والے کی, تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ جب پارٹیاں, جو بیچارہ ایسا آدمی دیکھتا ہے جس کو بہت 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا ہے, تو وہ دعا کرتا ہے کہ جلدی فلانا یہ مالدار آدمی مرے تو میرے کو ذرا 2-4 ٹائم کی 8-10 ٹائم کی دعوتیں آ جانا. وہ دل میں تمنا کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا ذرا مرے گا تو میرے کو اس کے گھر پہ 8-10 ٹائم کی دعوتیں مل جائے گی. بھائی ایسا نہیں, تم کرتے ہو اچھا جذبہ ہے. اب لوگ اس دوسرے دن جمع ہوتے قرآن خوانی کے لیے. قرآن خوانی ثواب کا کام ہے, اللہ کو راضی کرنے کا کام. لیکن اگر اس میں پابندیاں لگا دی جائے گی کہ سب یہاں آوے, یہاں آ کر ہی پڑھے, دوسرے دن یہ پڑھے, وہ جب کسی عمل میں پابندی گھس جاتی ہے نا تو وہ پھر عمل بدعت بن جائے. آدمی اپنی دکان پر بیٹھ کے ثواب بخش دے, مجھے کون بولنے والا ہے, اپنے گھر پر بیٹھ کر بخش دے, نہیں میرے گھر پہ آنا پڑے گا, ہم نے مسجد میں قرآن خوانی رکھی, آپ کو وہیں آنا پڑے گا. پھر تانا دیتے, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ارے بھائی تم جو کام کرو بھلے اچھے سے اچھا ہو, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو, نیت کے ساتھ ہو, لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں. بلکہ بہت سارے تمہارے کام اگر وہ بدعت کی فہرست میں, لسٹ میں آ جائیں گے تو وہ اللہ کی نظر میں بلکہ مردود بن جائیں گے اللہ کے یہاں, بلکہ وہ تمہارے لیے وبال بن جائیں گے. تو دوسرا ہمیں حکم دیا گیا کہ تم یہ چاہتے ہو تمہارا عمل اللہ کے یہاں وزندار بنے, ویلیو والا بنے, کوالٹی والا بنے, تو ہر عمل کو سنت کے مطابق کرو. تیسرا فرمایا کہ ہر عمل تمہارا اخلاص کے ساتھ, جو کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ. بڑے سے بڑا عمل کیا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, شہرت کا جذبہ ہے, تو پھر اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, وہ عمل کوئی وزندار نہیں ہے. جو عمل کرو اللہ کے, چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ نے اس پر انسانوں کی مغفرت کر دی ہے. کتابوں میں لکھا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک آدمی ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا, اس کو پیاس لگی, کنواں نظر آیا, وہ اتر گیا, اپنی پیاس بجھا لی. جب وہ باہر آیا تو دیکھا ایک کتا ہے جس کے نیچے اترنے کی طاقت نہیں ہے, تو جو باہر
جو کنارے پر پانی پڑا ہوا ہے اپنی زبان نکال کر وہ اس کو چاٹ رہا ہے، ساتھ میں مٹی بھی آ رہی ہے. اس کو رحم آ گیا، ترس آ گیا. اس نے آس پاس ڈول کو تلاش کیا، کہیں نہ ڈول ملا، کچھ نہیں ملا کہ پانی باہر نکال کر اس کتے کو پلائے. لیکن وہ جب دیکھا کہ کوئی چیز نہیں ہے، اس نے اپنا موزہ نکالا، چمڑے کا موزہ، اس کو اتر کر اس میں پانی بھرا اور پھر باہر نکل کر اس کتے کو پلایا. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ. یہ عمل جو اس نے کیا، اللہ نے اس عمل کی ایسی قدردانی فرمائی کہ اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی. اب کوئی کتے کو پانی پلانا، کوئی اس کے لیے بڑا ہی مارے گا، خبر ہے میں آج کیا کر کے آیا ہوں، کتے کو پانی پلا کر آیا ہوں. جو کیا کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، میں اس پر رحم کروں، اللہ مجھ پر رحم کرے گا. اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے اس عمل کو بہانہ بنا کر اس کی مغفرت کر دی. تو چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہے، وزن ہے. تو 3 باتیں میں نے بتلائی ہر عمل کی اللہ کے یہاں وزندار بنانے. ایک تو ایمان، اتباع سنت، اور ایک ہے اخلاص. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی تفصیل انشاءاللہ عند مجلس. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.